السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مجبوری کے تحت اس پر بیٹھا ہوں، میرے ساتھ کچھ دقت ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سب مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یوں تو تمام احکامات صادر فرما دیے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے بھی احکامات ہیں جن کو تاکیداً بیان کیا گیا۔ اب ذرا دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، تمام چیزوں کا حکم دیا جو ہم عبادات کرتے ہیں۔ ایک چیز آج جس عنوان پہ مجھے بولنا ہے وہ کیا ہے؟ پیر کے شرائط کیا ہونے چاہیے، پیر کیسا ہونا چاہیے۔ تو اب اس تعلق سے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بیعت جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ بیعت کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مقامات پر بیعت فرمائی۔ ایک تو جہاد اور اسلام کے کلمے کی بلندی کے لیے جو فتح مکہ کے موقع پر بیعت فرمائی، اس کے علاوہ اور مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیعت فرمائی، اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کیا۔ تو بیعت میں ہوتا کیا ہے؟ سورہ ممتحنہ کی اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔ اب یہ لمبی آیت کریمہ ہے، اس میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے، اور بیعت کس پر؟ الا اللہ یشرکنا، اس بات پر کہ وہ کسی کو اللہ کی ذات میں شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور زنا نہ کریں گی، چوری نہیں کریں گی، اور اپنی اولادوں کو بلا وجہ قتل نہ کریں گی، اور کسی پر بہتان اور تہمت تراشی نہ کریں گی۔ تو اگر اس طرح سے مومنہ عورتیں آپ کے پاس آئیں اور اس بات پر بیعت کریں تو اے نبی آپ ان سے بیعت فرما لیں، آپ ان سے بیعت فرما لیں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا۔ تو اب ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام احکامات تو جاری فرما دیے تھے، نماز کا حکم ہے، یہ روزے کا حکم ہے، یہ زکوٰۃ کا حکم ہے، یہ بتا دیا کہ زنا کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، ناجائز کسی کی جان مارنا حرام ہے۔ تو اس پر بیعت لینا یہ کیا ہے؟ بیعت اصل میں جو چیزیں، جو احکامات قرآن و حدیث میں ہمیں ملے ہیں، انہی احکامات کو از سر نو کسی مربی کے پاس جا کر کے اس پر عہد کر لینا کہ آئندہ اب میں اس کام پر کاربند رہوں گا، اور جو مجھ سے خطائیں سرزد ہو گئی ہیں اس سے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو یہ بیعت کا طریقہ ہوا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بیعت کیا تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جب بیعت کیا تو وہ بیعت جو عورتوں سے آپ نے فرمائی تھی، اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان فرماتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو دہراتے، اور عورتیں ساری نیچے تھی اور ان لوگوں نے سب سنا اور سب نے اس بات پر بیعت کیا۔ اس میں ایک لمبا واقعہ حضرت ہندہ بنت عتبہ کا، یعنی حضرت ابو سفیان کی زوجہ اور حضرت امیر معاویہ کی والدہ کا بھی اس میں معاملہ آتا ہے کہ وہ بھی آئی تھی پردے کی اوٹ میں اور انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے۔ اس تفصیل کی طرف جانا مقصد نہیں ہے۔ تو عورتیں آئیں، اصل مقصد کیا ہے بتانے کا کہ عورتیں حضور کی بارگاہ میں آئیں اور حضور نے ان سے بیعت لیا۔ کس بات پر؟
کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زناکاری نہیں کریں گی، اپنے بچوں کی، اپنے انسانوں کی جان بلا وجہ نہیں ماری جائے گی. تو اس بات پر یہ بیعت تھی. تو اب کیا ہوا کہ وہ بیعت جو ہوئی تو وہ کس طریقے پر تھی؟ یہ تو تھا کہ ان معاملات پر بیعت تھی. وہ طریقہ کیا تھا بیعت کا؟ کیا جو ہمارے مشائخ کرام کرتے ہیں وہ طریقہ تھا؟ تو وہ بیعت جو تھی عورتوں سے اللہ کے رسول نے جو فرمائی، تو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ایک پیالہ تھا اور اس پیالے میں پانی تھا. اس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا دست اقدس ڈال دیا اور اس کے بعد عورتوں نے بھی اس میں اپنا ہاتھ ڈالا. یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ رکھا اور عورتوں سے کہا کہ تم بھی میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دو، جس طرح سے صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے بیعت فرمایا، جس میں سورہ فتح کی آیت کریمہ شاہد ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ کا دست قدرت. اب وہاں پر جو صحابہ سے بیعت ہوئی تھی مردوں سے، تو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ صحابہ نے رکھا تھا. مگر جب عورتوں سے بیعت کی باری آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے اپنے ہاتھ کو مس نہیں فرمایا. جیسا کہ آج کل جاہل پیر کرتے ہیں، کہتے ہیں پیر تو باپ کے برابر ہوتا ہے. بلا شبہ باپ کے برابر ہوتا ہے، باپ کی طرح اس کی تعظیم کرنی چاہیے، باپ کی طرح اس کے احکامات ماننے چاہیے. مگر پھر بھی پیر غیر محرم ہے، وہ محرم نہیں ہو سکتا. جیسا کہ جاہل پیروں نے بنا لیا ہے کہ بھئی ہم تو تمہارے باپ کے برابر ہیں، پیر سے کیا پردہ. تو ایسے پیروں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. پیر کے کچھ شرائط ہیں. اب ذرا سوچیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کہا گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو علم میں علماء انبیاء کے وارث ہیں. جو نبی کو علم ملا اس نبی کی وراثت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے علماء کو عطا فرمائی. اور یہ مربی جو ہوتے ہیں، مرشد جو ہوتے ہیں، پیر جو ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی رسول اللہ کے نائب ہیں جو بیعت لیتے ہیں. علماء کرام مسائل بتا دیے، نماز روزے حج زکوٰۃ کے تمام احکامات بتا دیے. اب اس پر یہ پیر جو ہوتے ہیں یہ باطنی امراض پر بھی آگاہ ہوتے ہیں. باطنی امراض آپ یہ نہ سمجھ لے کہ اندر سینے کے اندر کوئی مرض ہو گیا، نس بلاکیج ہو گئی ہو، یہ سب نہیں. باطنی امراض، باطنی امراض کا مطلب وہ بیماریاں جن سے بندے کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. باطنی گناہ سے وہ مراد ہے. اس پر تفصیل تھوڑی سی ہو جائے گی انشاءاللہ. مقصد کیا ہے کہ پیر کون ہوتا ہے؟ گویا کہ وہ رسول اللہ کے ایک قسم سے نائب ہے. اور نائب کیوں نہ ہو کہ پیر کے جو شرائط بیان کیے گئے کتابوں میں کہ پیر کی 4 شرطیں ہیں، جو اصولی 4 شرطیں ہیں، بنیادی شرطیں، کہ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. سب سے پہلی شرط سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. دوسری شرط عالم دین ہونا چاہیے. پتہ کیا چلا کہ کوئی غیر عالم پیر نہیں بن سکتا. اور بہت دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے غیر عالم پیر بن جاتے ہیں اور اس کے بعد ایسی الٹی پلٹی ان سے حرکتیں ہو جاتی ہیں الامان والحفیظ کہ نہ جانے کیا کیا کام ہو جاتا ہے کہ جو کہنے کے قابل نہیں، مزید میں بیان کرنے کے قابل نہیں. تو ایسے پیروں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے جو عالم دین نہ ہو، یا اگر عالم دین نہیں ہے تو کم سے کم سنی علماء کی کتابوں سے مسائل کو نکال کر کے اپنے مسائل حل کر سکے اور اپنے مریدوں کے مسائل کو حل کر سکے. اتنی تو استعداد ہونی ضروری ہے. اگر اتنی بھی استعداد نہیں ہے، صرف ان کے سنے پر، ان کے کہے پر وہ اپنے مریدوں کو بتا دے، تو ایسا آدمی پیر بننے کے قابل نہیں ہے. اس کے اندر یہ شرط ختم ہو گئی. یہ بات جان لیجئے، جب شرط نہیں پائی جاتی ہے تو وہ چیز مکمل نہیں ہوتی ہے. جیسے نماز کے اندر شرائط ہے نا کچھ، کہ نماز کے اندر 6 شرائط ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے. مثلا پاکی حاصل کرنا، وضو کرنا، یہ نماز کے لیے شرط ہے. اگر کوئی بندہ وضو نہ کرے تو نماز ہوگی؟ نماز ہوگی ہی نہیں. کوئی بندہ کپڑا نہ پہنے، ننگا نماز پڑھے، نماز کے لیے شرط ہے ستر عورت کھلا ہو، کوئی نماز پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی. استقبال قبلہ فرض ہے، یہ شرط ہے نماز کے لیے. اگر کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. گویا یہ شرائط ہیں، شرائط کے بغیر اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. تو پیر کے لیے شرائط کیا ہے؟ عالم ہونا. اب جب عالم ہی نہیں ہے تو پیر کیسا؟ بھائی اس کے اندر شرط یہ ہے کہ عالم ہونا چاہیے. کم سے کم عالم نہیں ہے تو اتنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم اپنے مسائل کو کتاب کی روشنی میں حل کر سکے. تیسری شرط کیا ہے؟ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ فسق نہ کرتا ہو. اب اعلانیہ فسق کا مطلب کیا ہے
کہ ایسے کام جن کو شریعت نے منع کیا اور وہ بندہ کرتا ہو کھلم کھلا طور پر. مثال کے طور پر داڑھی ایک مشت رکھنا یہ سنت ہے. اس کے برخلاف کوئی داڑھی منڈا پیر ہو یا داڑھی ایک مشت سے کم رکھتا ہو تو یہ فسق ہے, اور یہ فسق اعلانیہ ہے. اعلانیہ طور پر بھائی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بندے کے پاس داڑھی پوری نہیں ہے, تو گویا کہ ایسا بندہ بھی پیر بننے کے قابل نہیں ہے. یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے, جماعت اس کے لیے واجب ہے, اور جان بوجھ کر کے یوں ہی بیٹھا ہوا ہے پیر اور نماز نہ پڑھے اور ساتھ میں اپنے مریدوں کو ہی بیٹھائے رہے, مسافر بھی نہ ہو اور وہ بیٹھا ہو, مرید نماز نہ پڑھے. مسافر ہے اگر پیر تو بھائی اس کے لیے تو جماعت واجب نہیں ہے, اور اگر مسافر نہیں ہے مقیم ہے تو اس کے لیے تو جماعت واجب ہے. اب پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایسا دینی کام بھی نہیں ہو رہا ہے, فقہ کا کوئی مسئلہ بھی نہیں بیان ہو رہا ہے, اور پیر صاحب نماز چھوڑ رہے ہیں اور سارے مرید جان بھی رہے ہیں. بہت سارے پیر تو ایسے بھی ہیں کہ جو جماعت تو جماعت, نماز فرض جو ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اعلانیہ طور پر فسق ہو گیا. تو ایسا آدمی بھی پیر بننے کے قابل نہیں ہے, تو پیر ہوا ہی نہیں. جو شرط نہیں پائی گئی تو پیر کہاں سے ہوگا؟ یعنی شریعت کا پابند ہونا چاہیے, صرف عالم نہیں, عالم کے ساتھ ساتھ شریعت کا پابند بھی ہونا چاہیے. چوتھی شرط کیا ہے کہ اس کا سلسلہ بیعت, جس سلسلے سے وہ بیعت کر رہا ہے وہ سلسلہ بیعت اس کے پیر کے واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو, ملا ہوا ہو, بیچ میں کہیں پر بھی کٹا ہوا نہ ہو. اگر سلسلہ کٹا ہوا ہے تو وہ بندہ پیر نہیں ہو سکتا. تو ایسے پیروں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. تو مارکیٹ میں بہت طرح کے پیر آج کل چل رہے ہیں, تو ہمیں پیر پر کرنا ضروری بھی ہے. اچھا مرید کیوں ہوا جاتا ہے؟ ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے بھائی مرید ہونا کیا ضروری ہے؟ جو قرآن و حدیث میں مسائل ہیں, کتابوں سے ہم نے حل کر لیا, نماز ایسے پڑھنا چاہیے, روزہ ایسے رکھنا چاہیے, زکوٰۃ ایسے دینا چاہیے, تمام اعمال ایسے کرنے چاہیے, تو پھر پیر صاحب کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا, بیعت لیا نا صحابہ کرام سے, صحابیات سے بیعت لیا. تو ہم جو بیعت کرتے ہیں یا اپنے پیروں کے ہاتھ میں جو بیعت کرتے ہیں, اس بیعت کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ بیعت تقویٰ کرتے ہیں. اس بات پر بیعت ہوتی ہے پیر صاحب اپنے مریدین کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ جو بھی گناہ ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہو گئے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں, اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے, اور نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تمام احکامات شریعہ کو اس کے وقتوں پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارے اوپر اگر کسی بندے کے حقوق ہے تو ہم اس کو ادا کر دیں گے. یہ تمام چیزیں کہ بد مذہبوں سے دور رہیں گے, یہ تمام چیزیں یاد دہانی کے طور پر کرائی جاتی ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مثال کے طور پر کتابوں میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ہر طرح کا علم کتابوں میں ہے. مثال کے طور پر کوئی اس کا میکینک ہو, الیکٹریشین ہو, تو الیکٹریشین کی باتیں بھی آپ کو کتابوں میں ملیں گی. آج کل تو ہر چیز کا کورس ہو رہا ہے. کوئی آرکیٹیکٹ انجینئر ہو تو اس کے بارے میں بھی کتابیں, بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. کوئی ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹر کے لیے بھی تمام ڈاکٹری کی کتابیں, طب کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو ساری کتابیں تو موجود ہیں. تو صرف کتاب پڑھ لینے سے اور اس کے مطابق اگر وہ عمل کرنے لگے تو خطرہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر کوئی الیکٹریشین ہے اور اس نے کہا کہ مجھے سب معلوم ہے, ٹھنڈا کیسے ہوتا ہے, گرم کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, ساری چیزیں میں جانتا ہوں, میں اس کا کنیکشن کر سکتا ہوں, اس کی وائرنگ کر سکتا ہوں, میں نے کتابوں میں سب پڑھ لیا ہے, میں سب جانتا ہوں. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ذرا سا چکے گا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو دے گا. بھائی کرنٹ کا معاملہ ہے نا. تو اسی طرح سے بلا تشبیہ و تمثیل پیر اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ وہ اس راہ کا ماہر ہوتا ہے, اس فن کا وہ شریعت میں ماہر ہوتا ہے. ہم تو 5 وقت کی فرض نماز پڑھتے ہیں, جو پیر ہوتے ہیں ان کے الگ سے کچھ اور بھی اوراد و وظائف ہوتے ہیں. وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں, اشراق بھی پڑھتے ہیں, چاند سے بھی پڑھتے ہیں. ہم راتوں میں پوری رات کھراٹے لے کے سوتے ہیں. جو پیر ہوتا ہے اس کی رات اپنے رب سے لگی ہوئی ہوتی ہے, وہ اپنے رب سے لگا ہوا ہوتا ہے. اور پیر کے لیے ضروری یہ بھی ہے ہر وقت مجمع میں نہ رہے, ہر وقت مریدوں کے معتقدین کے جھرمٹ میں نہ رہے. کچھ وقت اس کا خاص ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے درمیان ہو, اس میں وہ خلوت نشینی اختیار کرے, تب جا کر کے صحیح معنی میں وہ مربی ہو سکتا ہے. رب کی طرف سے جو اس کے اوپر نفحات اتریں گے تنہائی کے عالم میں, انہی نفحات کو, انہی روشنی کو, انہی روحانیت کو وہ اپنے مریدوں میں بانٹے گا. اب وہ ہمیشہ مریدوں میں لگا رہے اور مریدوں کے پیسوں کے اوپر نظر ہو. بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا, سب شنابی شریف میں میں نے پڑھا
کہ پیر کو مرید کے گھر کھانا نہیں کھانا چاہیے. سب شنابی شریف میں پڑھا میں نے. پیر کو مرید کے گھر کھانا نہیں کھانا چاہیے. کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ اس لیے کہ مرید ہے بھائی، وہ کاروبار کرتا ہے، اس کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. کبھی اس کے کاروبار میں ناجائز بھی آمیزش ہو جاتی ہے، کچھ انجانے میں ہو جاتی ہے، کبھی جان بوجھ کے بھی ہو جاتی ہے. پیر صاحب اگر اس کے گھر کھائیں گے ناجائز کمائی کا ایک لقمہ تو ان کے اندر کی روحانیت ختم ہو جائے گی. اس لیے پیر کو مرید کیا نہیں کھانا چاہیے. ہاں، بلکہ پیر کو چاہیے کہ وہ اپنے مریدوں کو اپنے گھر میں کھانا کھلائے، تاکہ پیر کا پیسہ جو ہوگا وہ شریعت کی روشنی میں پاک و صاف ہوگا، اور اس پاک و صاف پیسے کی کمائی سے جو کھانا بنے گا اس کھانے میں نورانیت اور نور پیدا ہوگا، اور جو بندہ کھائے گا اس کے سینے میں بھی نور پیدا ہوگا. مگر آج الٹا ہوتا ہے. آج تو پیروں کی نظر مریدوں کے جیب پر ہوتی ہے. مریدوں کے جیب جو سینے کے اوپر لگے اس پر ہوتی ہے، سینے کے اندر جو دل ہے اس پر نظر نہیں ہوتی ہے. سینے میں کیا ہے، دل کے اندر کیا خطرات ہو رہے ہیں اس پر نظر نہیں ہوتی ہے. اس لیے ایسے پیروں کو پکڑیے جو شریعت کے پابند ہوں، جو پیسوں کے لالچی نہ ہوں. آج تو تماشا ہو گیا ہے، اللہ کی پناہ ہر جگہ بازار گرم ہے. ایسی ان کے اندر بیماریاں ہیں پیروں کے اندر کہ اس کا علاج ہی نہیں. دل کی جو باطنی بیماریاں میں نے بتایا پہلے، ایسی بیماریاں ان کے اندر. جیسے کچھ لوگ خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگ ریاکاری کے شکار ہوتے ہیں. ریاکاری تو عام طور سے لوگ سمجھ ہی رہے ہیں. خود پسندی کیا ہے؟ اور کچھ لوگ شماتت کے شکار ہوتے ہیں. ابھی شماتت اور یہ خود پسندی یہ کیا ہے؟ تو خود پسندی یہ ہے، اکثر پیروں میں جو مارکیٹ میں بہت سارے چل رہے ہیں، جو عالم دین نہیں ہے، اکثر ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. خود پسندی کیا ہے؟ اپنے آپ کو برتر سمجھ لینا، اور یہ سمجھنا کہ میں نے جو اعمال کیے اس اعمال کی وجہ سے اللہ نے مجھے مرتبہ عطا فرما دیا ہے، اسی وجہ سے میں نے فلاں کو دم کیا تو فائدہ ہو گیا، فلاں کو تعویذ دیا اس کا کاروبار چل پڑا، فلاں کو میں نے یہ کام کیا اس کا یہ کام ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ خود پسندی ہے. اور اس کو لوگ بیان بھی کرتے ہیں، دیکھیں فلاں جگہ وہ بڑا پریشان تھا، میں نے اس کو یہ دیا تو اس کا وہ کام ہو گیا، میں نے فلاں کو یہ کام، فلاں بہت پریشان تھا، اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، میں نے فلاں تعویذ دے دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں. ارے بھائی آپ نے کس لیے کیا ہے؟ یہ خلق خدا کی اعانت ہونی چاہیے تھی، نہ کہ اہانت ہونی چاہیے تھی. آپ جگہ جگہ بیان کرتے پھر رہے فلاں آدمی بڑا پریشان تھا. ارے اس کی آپ نے اعانت کیا کہ اہانت کر دیا؟ اس کی مدد کیا کہ اس کی توہین کیا؟ اب جگہ جگہ بیان کرتے پھر رہے ہیں میں نے فلاں جگہ یہ کام کر دیا، میں نے فلاں جگہ وہ کام کر دیا، اور یہ دل میں سوچتے لگنا کہ میں نے فلاں کو پھونک دیا اس کو یہ فائدہ ہو گیا، تو اللہ کے یہاں لگتا ہے میرا کچھ مقام و مرتبہ ہو گیا، اسی وجہ سے اللہ نے میری پھونک میں اثر پیدا کر دیا. یہ چیزیں آ جاتی ہیں. یہ چیز جس بندے کے دل میں آئی اس کے اعمال سارے اکارت ہو جاتے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اتنی خطرناک بیماری ہے خود پسندی. اور کیا ہے؟ ایک شماتت ہے. شماتت کی بڑے شکار ہوتے ہیں پیر، تو ایسے پیروں سے بچنے کی ضرورت ہے. شماتت کے شکار کا مطلب اگر اس پیر کی کسی نے گستاخی کر دیا ان کے اپنے ماحول کے اعتبار سے، یا حقیقت میں گستاخی کر دیا کسی نے، تو اب کہتے ہیں کہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تو فلاں ہو جائے گا، تو کہیں کا نہیں بچے گا. اب خدا نہ خواستہ وہ نکلا، اس کے مقدر میں نکلا تھا کہ ابھی سیڑھی سے جا رہا تھا کہ گر گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے. دیکھو میں نے کہا تھا نا میری بد دعا پڑ گئی، اچھا ہوا، بہت بڑا گستاخ تھا. تو یہ شماتت ہے. اس سے قرآن پاک میں بچنے کا حکم دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، یہ ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی ولا تشمم بالعداء، اس طرح سے کوئی اور آیت کریمہ ہے کما قال اللہ تبارک و تعالی کہ میری داڑھی اور میرے سر نہ پکڑے، اے میرے بھائی، دشمن اس پر ہنسیں گے. تو دشمن ہنسیں گے، دشمن کو ہنسنے کا موقع. اب یہ دشمنی میں اس طرح سے شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھو میں نے فلاں کو کہا تھا نا، اس نے میری بات نہیں مانی، اس لیے وہ برباد ہو رہا ہے. تو بھئی پیر ہو آپ، راہ راست پر لانے کے لیے ہو کہ ہلاکت میں ڈالنے کے لیے ہوا؟ پیر تو مرشد ہوتا ہے. مرشد کا مطلب ہدایت دینے والا. آپ تو اس کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہو. ہوتا ہی چاہیے پیر کے لیے، اور اس کے بہت سارے ذیلی شرائط بھی ہیں. پیر کو ہمیشہ جو ہے
اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے. چونکہ پیر آج کل عالم بہت سارے ہوتے نہیں ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث پڑھا ہی نہیں ہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث جس کے امام بخاری نے بنیادی طور پر اس حدیث کو ذکر کیا، انما الاعمال بالنیات، اکثر لوگ بیان کرتے ہیں اس حدیث میں جس صحابی رسول کا ذکر ہے کہ انہوں نے ہجرت کیا تھا مکہ سے مدینہ کی طرف اس نیت سے تاکہ وہ جائیں تو وہاں پر اس عورت سے شادی کر لیں جو پہلے ہجرت کر گئی تھی، اور ہجرت کرنے والوں میں ان کا نام بھی ہو جائے گا، اور اس بہانے وہ جائیں گے مدینہ طیبہ اور وہاں جا کر کے ان سے شادی بھی کر لیں گے اور مہاجر بھی کہلائیں گے. جبکہ مہاجرین جو صحابہ تھے خالص انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی تابعداری کیا تھا اور اپنے گھر بار چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ تک گئے تھے. ان کے دل میں یہ بات آ گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ فلاں تم نے اس وجہ سے ہجرت کیا تھا، بلکہ فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله وهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ حدیث پاک ہے کہ جس نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے. جس نے ہجرت اس لیے کیا کہ وہ دنیا کو پائے یا کسی عورت سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے. تو روایت میں آتا ہے، محدثین نے بہت ساری کتابوں کی شرح لکھی، حدیثوں کی شرح لکھی، کسی حدیث میں اس صحابی کا نام نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نام لے لیا جاتا تو ان کی اہانت ہو جاتی، ان کے دل کو تکلیف پہنچتی کہ میری وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ کلمات اپنے زبان پر جاری فرمائے. تو اللہ کے رسول نے جان لیا تھا کہ فلاں نے اس وجہ سے ہجرت کیا ہے کہ عورت سے شادی کرنا، اس لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی کا نام ذکر نہیں کیا، نہ کسی صحابی نے اس صحابی کا نام بتایا. حدیث کی بہت ساری شرحیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں، مگر کسی کتاب میں اس صحابی کا نام نہیں ہے کہ جس صحابی نے عورت کی وجہ سے ہجرت کیا تھا. پتہ کیا چلا کہ مسلمان کے عیب کو چھپایا جائے اور در پردہ اس کی اصلاح کر دی جائے. مگر ہوتا کیا ہے، اگر پیر صاحب کے سامنے کسی نے کچھ ان بن کر دیا تو اس طرح سخت ڈانٹا جاتا ہے کہ بیچارہ شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہے. تو مربی ویسا ہونا چاہیے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کر کے دکھایا ہے، کیونکہ آپ مرشد ہیں، مربی ہیں، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے امام مالک نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ پیر کے لیے، یا یہ کہہ لیجئے حقیقت اور معرفت پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے علم کے ساتھ ساتھ تصوف بھی ہونا چاہیے. انہوں نے ارشاد فرمایا من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تزندق ومن جمع بینهما فقد تحقق. کہ جس نے صرف تصوف اختیار کیا بس صوفی بن گئے، یہ وظیفہ وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، علم فقہ حاصل نہیں کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ زندیق ہے، بے دین ہو جائے گا، لادینیت اس کے اندر آ جائے گی اور الٹے پلٹی حرکات کرنا شروع کر دے گا. اور فرمایا ومن تفقہ ولم يتصوف فقد تفسق. جس نے صرف علم دین تو حاصل کر لیا مگر کسی صوفی باصفا کی صحبت میں نہیں رہا تو ایسا آدمی فاسق و فاجر ہو جایا کرتا ہے. صرف علم سے بھی کام نہیں چلے گا، صرف تصوف سے بھی کام نہیں چلے گا. جو لوگ آج دو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، یہ طریقت ہے، یہ شریعت ہے، یہ غلط کرتے ہیں. ایسے ایسے پیر ملتے ہیں وہ الگ الگ کر دیتے ہیں، جبکہ دونوں کو ملا کے چلنا چاہیے. اس کے بعد امام مالک فرماتے ہیں ومن جمع بینہما فقد تحقق. جو ان دونوں کو جمع کر دے یعنی ملا کے چلے، علم بھی حاصل کرے اور تصوف بھی اختیار کرے، تو فرماتے ہیں کہ فقد تحقق، تو وہی حقیقت اور معرفت تک پہنچنے والا ہے. اس لیے کوئی بھی پیر پکڑے تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ شریعت کی کسوٹی پر کیسا اتر رہا ہے. بسا اوقات اچھا مرید ہونے کا مقصد بھی لوگوں کو نہیں معلوم نا. آج کل ہوتا کیا ہے کہ بس پریشان حال ہیں تو چلو پیر صاحب کے پاس چلو، فلاں سے مرید ہو جاؤ، پریشانی دور ہو جائے گی. بیمار ہے فلاں آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، مرید کرا دو صحت ہو جائے گی. بھائی مرید اس لیے ہوا جاتا ہے کہ ہمیں اس راہ میں مدد ملے، کیونکہ عبادت و ریاضت کے معاملات کے یہ ماہرین ہیں صوفیہ، یہ پیر و مرشد جو ہے اس کے ماہر ہیں. اب ان کے پاس جا کر کے ہم تھوڑا پریکٹیکل کر لیں گے، کچھ سیکھ لیں گے، تب جا کر کے ہمارا راستہ جو ہے تھوڑا ہموار ہو جائے گا.
वगैरह। अगर हम यूं ही मुरीद हो गए, पैसों के लिए मुरीद हुए कि बहुत परेशानी है, कारोबारी परेशानी, चलो मुरीद हो जाते हैं, तो पीर साहब को भी नहीं मालूम कि मुरीद करने का मकसद क्या है, और मुरीद को भी नहीं मालूम कि मुरीद होने का मकसद क्या है। तो जैसा पीर वैसा मुरीद मिल रहा है। मुरीद भी चाह रहा है पैसा आ जाए, और पीर भी यही चाह रहा है पैसा आ जाए, तो दोनों का मकसद तो एक ही हो गया। इसीलिए तमाम बर्बादियां हैं। तो ऐसे पीरों से भी दूर रहा जाए जो लोगों को डांट डपट करके अपनी बर्तरी जाहिर करे, खुद पसंदी का शिकार हो, शमातत का शिकार हो, रियाकारी का शिकार हो। तो ऐसे पीरों से बचने की सख्त जरूरत है। और जो शरीयत का पाबंद हो, आलिम बाअमल हो, वही हकीकी मानों में पीर बनने के काबिल है। इमाम बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या है कि आपको पता चला कि फलां जगह एक बुजुर्ग रहते हैं, फौरन उठे, कहा चलो मुलाकात कर लेते हैं। पता चला मस्जिद में रहते हैं। मस्जिद में गए तो देखा मस्जिद के फर्श पर उनके मुंह से कुछ थूक गिर गया। तो आपने उन्हें सलाम तक ना किया, वापस लौट आए। जिन लोगों के साथ आप तशरीफ ले गए थे, तो लोगों ने कहा अरे आपने उनसे सलाम तक ना किया, बड़े नेक आदमी है, अल्लाह के वली हैं। कहा वो बंदा वली कैसे हो सकता है जिसको शरीयत मुतहरा के बारे में मालूमात ही नहीं है कि मस्जिद में अपने थूक से मस्जिद के फर्श को जो आलूदा करे। एक दूसरा वाकया भी इसी तरह से मिलता है कि एक ने सिर्फ किबला की तरफ थूक दिया था। यह भी इन्हीं के साथ वाकया हुआ था, बायज़ीद बुस्तामी के साथ। गए थे मुलाकात के लिए, तो देखा कि बंदा वजू किया, उसके बाद उसको थूकने की हाजत हुई तो उसने किबला की तरफ थूक दिया। तो आप उससे मुलाकात नहीं की, वापस हो गए। कहा जिसको किबले का एहतराम नहीं मालूम वो कैसे वली हो सकता है, वो कैसे पीर हो सकता है। किबले का एहतराम। तो इमाम बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए। लोगों ने अर्ज किया कि आप ऐसा क्यों किए, तो आपने जवाब इरशाद फरमाया। उसके बाद रात में सोए तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू यजीद, तुमने बड़ा ही अच्छा काम किया। तुम जिस मर्तबे पर अभी तक नहीं पहुंचे थे, इस काम की बरकत से अल्लाह ने तुम्हें वो मकाम अता फरमा दिया। तो आप फरमाते हैं जब मुरीदों के सामने आप हाजिर हुए तो आपने फरमाया कि आज जिस मकाम पर तुम लोग देख रहे हो, ये इसी अमल की बरकत है जो मैंने उसको सलाम तक न किया। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए कि ऐसे लोगों से दूर रहने की कितनी बरकतें हैं। जो शरीयत की पासदारी ना करे उनसे दूर रहना जरूरी है। जो सिर्फ मुरीदों के माल पर नजर रखे, जो सिर्फ जो है अपनी औसाफ का गुण गाए, तो ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है। जो शरीयत का पाबंद हो, अहकाम शरअ का जो पाबंद हो, उसको पीर बनाया जाए। जो आलिम बाअमल हो उसको पीर बनाया जाए, तो हकीकी मानों में उस बंदे को हिदायत के रास्ते भी मिलेंगे। और अगर वो मारिफत तक पहुंचना चाहता है तो यकीनन अगर पीर कामिल है तो उसको मारिफत की मंजिलें भी तय हो जाएंगी। क्योंकि मारिफत का एक अलग मकाम है, उस पर तफसील बड़ी वक्त तवील, बहुत वक्त तलब है। इसलिए वो सब मकामात ऐसा है कि वो कोई पीर कामिल ही बताए तो ज़्यादा बेहतर है। हम जैसे छोटों के बस का वो काम नहीं है। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मुफ्ती साहब नहीं आएंगे, वक्त हो गया। तो बस मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग इस तरह के प्रोग्रामात में तशरीफ़ लाया करें। ये प्रोग्राम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की जानिब से हर जुमेरात को मुनक़िद किया जाता है, और इस एतबार से ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि इसमें वक्त की बड़ी बचत है। वक्त की बहुत बचत है। 10 मिनट तकरीर होती है, मुफ्ती साहब रहते हैं 10 मिनट मसाइल बयान कर देते हैं। वो नहीं है तो मैंने उनका वक्त ले लिया। तो इसमें क्या होता है, कुछ सीखने को मिल जाता है। कुछ मसाइल जो हमारे रोज़मर्रा के हैं वो मुफ्ती साहब हल कर फरमा दिया करते हैं। तो इस तरह से ऐसी महफिलों में जाना चाहिए। और मेरी दुआ है कि रब तबारक व तआला जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की इस काविश को कबूल फरमाएं और इसमें इस्तेबात और दवाम अता फरमाएं। रब तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।